بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے والدین کے حقوق کے متعلق. فرماتے ہیں والدین کے لیے دعا کرنا اور صدقہ دینا. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ والدین کے لیے دعا نہ کرنا تندرستی لاتا ہے. جس کے والدین فوت ہو گئے ہوں تو ان کو 3 باتوں سے راضی کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ وہ خود نیک سیرت ہو، کیونکہ والدین کو نیک اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی محبوب نہیں. دوسرے یہ کہ ان کے قرابت داروں اور میل ملاپ رکھنے والوں سے حسن سلوک کرے. تیسرے یہ کہ ان کے لیے استغفار کرے اور دعائے خیر مانگے اور ان کی طرف سے صدقہ دیا کرے. جو اولاد نیکی پر قائم ہے، نیک کام کرنے کی برکت سے ان کے ماں باپ کو بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کا ذکر فرمایا. آگے روایت آ رہی ہے اس میں نیک اولاد بھی ہے کہ نیک اولاد کا کام ہے نیکی کرنا اور نیکی کی برکت سے ثواب اس کو خود کو بھی ملتا ہے اور ماں باپ کو بھی کہ ماں باپ اس نیکی کے سکھانے میں باعث اور ذریعہ بنے کہ اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی. اس لیے ماں باپ جو ہے وہ خوش ہو سکتے ہیں جب نیکی کرے گی اولاد تو ان کو اجر و ثواب ملے گا اور انہیں بڑی مسرت ہوگی کہ میری اولاد بڑی اچھی ہے. ایک شخص کا واقعہ منقول ہے کہ لوگوں میں مرنے کے بعد جس کے عزیز و قریب نے ایصال ثواب کیا ان کو ثواب پہنچ گئے. ایک صاحب تھے کہ وہ بھی ہمیشہ بہت ہی زیادہ شادہ و فرحا رہا کرتے تھے کہ ان کو دیکھا وہ رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ایک تھا حافظ قرآن، وہ ہمیشہ قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، اس کا ثواب مجھے ملا کرتا تھا. اب وہ بھی دنیا سے یہیں آ گیا ہے، اب ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں رہا. اس لیے میں رنجیدہ بیٹھا ہوں کہ سب کے جس کے بھی عزیز و قریب خیال کرنے والے ہیں وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال کرتے ہیں، لیکن میرے لیے اب کوئی ایصال کرنے والا نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ضرور معمول بنا لیں کہ کچھ تھوڑا سا پڑھ کر ان کے لیے یا نماز نفل پڑھ کر ایصال ثواب کیا کریں. اور بزرگان دین نے تو فرمایا کہ آدمی کے ماں باپ اگر زندہ بھی ہوں جب بھی ایصال ثواب کرتا رہے ان کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نقد عطا میں فرما دیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے پہنچوا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے فلاں عزیز اور فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے. انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. جس طرح سے دنیا میں ہم میں سے کسی کے عزیز و قریب نے جو باہر رہتا ہو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سامان بھیجا اور کسی واسطے سے آیا اور اس آدمی نے ٹیلی فون کر دیا کہ جی آپ ذرا فلاں پتے پر آ کر مجھ سے مل لیں اور آپ کا کچھ سامان آپ کے بچے نے بھیجا ہے، گھر والوں میں سے جس کا باہر قیام ہے انہوں نے بھیجا ہے، تو گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں. وہاں سے بھیجنے والے نے اچھی چیزیں بھیج دی تو گھر والوں کا دل باغ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا اچھی چیزیں بھیجی ہیں. تو اس طرح سے دنیا سے اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے، نانا نانی کے لیے، دادا دادی کے لیے، اساتذہ کے لیے، مشائخ اور بزرگوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ہی مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کا معمول بنا لیتے ہیں. ان کو برابر ثواب پہنچتا رہتا ہے اور انہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں.
واقعہ ہے بہت عجیب و غریب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں مذکور ہے، اس زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، بیٹی بعد میں آوارہ ہو گئی اور وہ بدماش آدمیوں کے ساتھ رہنے سہنے لگی۔ ایک دن وہ خواب میں اپنے ایک دوست کو نظر آئے اور کہا کہ میری بیٹی سے یہ کہنا کہ ابا کے لیے کچھ ایصال ثواب کرو، بہت سخت ضرورت ہے۔ وہ صاحب جب بیدار ہوئے، احساس ہوا کہ میرے دوست نے مجھے حکم دیا ہے، اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کے مکان پر گئے تو تالا پڑا ہوا تھا، آس پاس والوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو والد کے مرنے کے بعد آوارہ ہو گئی اور کوٹھے پر جا بیٹھی۔ یہ تلاش کرتے کرتے وہاں کوٹھے پر بھی پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے ان عباد دوستوں کے ساتھ نہانے گئی ہوئی ہے، پانی پر نہانے گئی۔ یہ وہاں سے ڈھونڈتے ہوئے کہ گنگا گئی، جمنا گئی، کہاں گئی، وہاں جا کر جو دیکھا تو لڑکے اور نوجوان ہیں، ان کے بیچ میں ایک لڑکی بھی نہا رہی ہے۔ انہوں نے کنارے کھڑے ہو کر آواز دی اور کہا کہ اے بچی، تیرے باپ کا پیغام ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے تلاش کر کے یہ پیغام دوں کہ تو ان کے لیے ایصال ثواب کر، وہ بہت سخت ضرورت مند ہے۔ بچی نے اس وقت بہت ہی زیادہ لاؤ والے پن سے پانی کا چلو بھر کر اور یوں پھینک دیا کہ لو یہ ایصال ثواب کر دیا۔ خدا بزرگوں برتر کی شان، وہاں ایک کیڑا کنارے سے ذرا فاصلے پر بہت پیاسا بیٹھا ہوا تھا کہ اگر وہ پانی پر آئے تو بہتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں جائے، اس کے پاس جا کر پانی کے چھینٹے گرے، وہ کیڑا آگے بڑھ کر اس نے پانی پی کر پیاس بجھا لی۔ اس پیاس بجھانے پر اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کے پانی پھینکنے پر جو اجر و ثواب عطا فرمایا وہ ان صاحب کو ملا، اور دوسرے وقت پھر خواب میں نظر آئے تو انہوں نے شکایتاً اپنے دوست کی بیٹی کی شکایت کی اور کہا کہ جناب میں تو آپ کی بیٹی کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچا، لیکن جب میں نے اس سے یہ کہا تو اس نے بہت ہی حقارت آمیز اس میں انداز میں پانی ابھر کر پھینک دیا کہ لو یہ ایصال ثواب کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے جو یہ کام کیا تو اس بچی نے جو پانی پھینکا اس سے ایک کیڑا سیراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے بہت ہی اجر و ثواب عطا فرما دیے۔ یہاں ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے احساس نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جب یہ ہنگامے عروج پر تھے، بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ 72 گھنٹے پانی بند رکھا اور گھر میں پانی پینے کو نہیں، روم پہ کھڑے ہو جاتے اور تھوڑا سا گلاس پانی کا بچا کر رکھا گھر کے 10-12 افراد نے، اور اس طرح اس پانی کو پیتے تھے جیسے ڈرافٹ ہوتا ہے نا، اس سے قطرے 2 قطرے پی لو، 3 قطرے پی لو، 4 قطرے پی لو، اس طرح قطرے پی کر گزارا کیا۔ اس وقت اس پانی کی قدر معلوم ہوئی کہ اس 4-5 قطروں سے بھی کچھ تو پیاس بجھ جائے گی، ورنہ پانی جب ہوتا ہے تو کتنا گراتے ہیں۔ ایک گلاس کے استعمال کی ضرورت ہے تو 1 لوٹا، اور 1 لوٹے کی ضرورت ہے تو 1 بالٹی گراتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، آخرت میں وہاں اجر و ثواب کی بہت سخت ضرورت ہوگی، اور آدمی یہاں عمل کر سکتا ہے، عمل کا جب میدان اس کا ختم ہو گیا اس وقت پھر وہ بہت پچھتائے گا کہ میں بہت زیادہ عمل کر لیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ اس لیے اب سبحانہ و تعالی اس عمل کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ اولاد نیک ہو اور اپنے ماں باپ کا مرنے کے بعد بھی خیال رکھے اور ان کے لیے برابر ایصال ثواب کرتی رہے، مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ اس طرح سے وہ ماں باپ ان دعاؤں سے فیض اٹھاتے رہیں گے اور ان کے گناہ بھی دھلتے رہیں گے اور ان کے مراتب بھی بلند ہوتے رہیں گے۔
اور اللہ رب العالمین فضل فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر آسانی ہو اور والدین کی قبر جو ہے وہ قریب ہی ہو کہ آدمی بآسانی شہر میں جا آ سکتا ہے، جو چھوٹ گئے پرانے اس میں اور نہیں جا پاتے تو اس کے لیے بھی آدمی جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے ایصال ثواب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچوا دیتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا سلسلہ ہے کہ ماں باپ قریبی دفن ہیں، شہر میں ہی ہیں اور جا آ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں گاہے گاہے قبرستان جانا اور ان کی قبروں پر حاضری دینا جو ہے یہ بھی بہت زیادہ باعث انسیت ہے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی قبرستان جاتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے، وہاں ان کے لیے پڑھتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جانے سے ان رشتے داروں کو انسیت ہوتی ہے کہ ہمارے عزیز قریب نے، دوست نے بہت خیال کیا کہ ہمارے پاس آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق ہے اس بات کا کہ آدمی ان کا حق ادا کرنے کے لیے وہاں جا کر کچھ نہ کچھ پڑھے، اور جب پڑھتا ہے اس میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس نورانیت کی وجہ سے اموات جو ہیں، جو دفن ہو چکے، جو آپ کو ہمیں نظر نہیں آ رہے، انہیں اس روشنی سے بہت ہی زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آدمی کو خود اپنی موت یاد آتی ہے کہ آج یہ میرے عزیز ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، آج یہ یہاں سوئے ہوئے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے بھی یہاں سونا ہے، اس آنے سے پہلے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تیاری کر لوں۔ تو اس لیے قبرستان جو ہے وہ گاہے گاہے جاتے رہنا چاہیے، اور اگر کہیں بھی کوئی عزیز قریب نہ ہو تو کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر وہاں سنت طریقے سے سلام عرض کرنا اور جا کر سب کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث ہے۔ اس سے موت یاد آتی ہے، قبرستان والوں کو اس سے انسیت ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی وہ پڑھتا ہے اس سے انہیں فیض پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، اور اس طرح سے ان کے گناہ دھلتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ زور زور سے پڑھیں گے تو سنیں گے، اس میں زور سے پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ انتقال کے بعد تو یہ حجابات مادی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں، اور روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے لطیف رکھی ہے، وہ اس کثیر جسم سے آزاد ہے۔ تو باہر کا اس طرح سے ماں باپ کے لیے خاص طور سے، اور اسی طرح نانا نانی، دادا دادی اور عزیز و اقارب، ننیال والے، ددیال والے، یہ سارے جو ہیں اس چیز کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح اساتذہ اور بزرگ کہ ان سب کے لیے بھلائی کی اور خیر کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ بزرگوں کے معمولات ہوتے ہیں، ان معمولات میں سے بزرگوں کے معمولات آپ دیکھیے، ہر بزرگ کا معمول ہوتا ہے کہ روزانہ بلا ناغہ کچھ نہ کچھ وہ ایصال ثواب ضرور کرتے ہیں، اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بہت سے آدمی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، آپ کو بھی ایصال ثواب ہر نیکی کا اور ہر نفل کا جو ہے ثواب منتقل کر سکتے ہیں۔ اور بطور خاص آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدیے کا ایک سامان ایسا فرما دیا ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں، اور وہ ہے درود شریف کا ورد۔ مصنون طریقے سے درود شریف کی کثرت اور اس کا ورد جو ہے فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں، وہ خود لے جا کر پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تو بطور خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا ہدیہ بھی بکثرت ارسال کیا کریں، اور اس کے علاوہ کچھ معمول بنا لیں، اور اسی طرح سے جب تفصیلی ایصال ثواب کرنے لگیں کہ سب کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں،
تو اس کے لیے سب سے پہلے جس ذات گرامی کا ذکر کریں اور جس کے لیے ہدیہ کریں وہ ذات گرامی وہی ہے کہ جس پر ساری کائنات اور میرے ماں باپ قربان، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی بہت مشہور کتاب شامی ہے، فتاوی کی کتاب، اس میں ایصال ثواب کی بہت تفصیل لکھی ہے اور بہت ہی زیادہ نفع کا سودا بتایا ہے۔ بہت سے حضرات تو جو اپنے طور پر بہت بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور دوسرے علماء کی پیروی نہیں کرتے یا تقلید نہیں کرتے اور خود ہی وہ علامہ وقت ہیں، تو وہ حضرات انکار ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنے میں ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی صحیح طور پر نیکی کا کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور وہ اجر و ثواب چاہے تو کسی اور کو منتقل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ اس کے اندر کوئی اور شرائط ہے۔ بعض حضرات وقت کی قید سمجھتے ہیں، یہ بھی رسوم میں سے ہے۔ بعض حضرات اس میں کھانے کی قید سمجھتے ہیں، یہ بھی رسوم میں سے۔ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے وہ ثواب اپنے کسی عزیز کو منتقل کر دے، آپ دعا کر لیجئے یا اللہ یہ ثواب میں اپنے والد صاحب کو بخشنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ان کی خدمت میں پہنچا دیجئے، بس اتنا کافی ہے۔ ایسا آسان نسخہ ہے کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں، اور یہ جو چکر چلایا ہوا ہے پریشانی کا در حقیقت یہ ان لوگوں کا کام ہے جو پیٹو اور بہت زیادہ منہ چلانے والے، کہ اگر یہ قصے رشتے نہ چلائیں گے تو پھر ہمارا پیٹ کہاں سے بھرے گا۔ موٹا مرغا ہو اور بریانی زوردار ہو، شامی کباب ہو اور اس طرح سے فیرینی بھی ہو اور بڑے بہت ساری چیزیں ہوں، جب جا کے فاتحہ دی جائے گی، جب پہنچے گا فاتحہ دیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ سب جو ہے یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خود قرآن پاک میں فرمایا ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم۔ قربانی کا جو حکم دیا کہ قربانی کرو تو فرمایا نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن تقویٰ پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا جو تھا وہ حقہ پیا کرتا تھا تو اس کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جہاں کھانا دیتے ہیں تو حقہ بھی دیتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے جو شراب پیتا ہوگا تو اس کے لیے کیا کریں گے، اور جو سور کھاتا ہوگا، بہت سے عاشق ہیں ایسے کہ گناہ کرتے رہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں یہ گھڑی ہوئی ہے، شریعت مطہرہ میں اس کا ثبوت نہیں۔ آپ جو نیکی کا کام ہے نیکی کے کام کا ثواب منتقل فرمائیں، وہ منتقل ہو جائے گا، اور نیکی میں نفلی کی قید ہے۔ اس لیے کہ فرض جو ہے وہ عام علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب منتقل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں صورت عرض کر رہا تھا ایصال ثواب کی، اس وقت بات آ گئی تو آپ کو گوشت گزار کر دو۔ بہت سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کے منکر ہیں، ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں، البتہ بدعات اور رسومات کے منکر ہیں اور اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو کام سنت اور شریعت کے خلاف ہو اس کے ہم کس طرح حامی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ چاہتے ہیں اس کو ایصال ثواب کر دیں اور سب کو کر دیں۔ آپ پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے یا اللہ میں نے جو یہ قرآن پاک تلاوت کیا اس کا ثواب میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ کرتا ہوں، تمام انبیاء کرام کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، تمام امہات المومنین کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، تمام محدثین، مفسرین، فقہا، علماء، فضلاء، مشائخ، بزرگان دین سب کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں، اپنے والد ماجد کی خدمت میں، اپنی نانی اور نانا کی خدمت میں، اپنے دادی اور دادا کی خدمت میں، اور اپنے تمام ننیال والوں کے، تمام ددیال والوں کی خدمت میں، قریب کے رشتہ دار اور دور کے رشتہ داروں کی خدمت میں،
اپنے سارے استادوں کی خدمت میں، اپنے سارے بزرگوں کی خدمت میں، اور سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کی خدمت میں ایصال ثواب کرتا ہوں اور ہدیہ کرتا ہوں۔ اب آپ نے یہ عمل کر لیا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پڑھا تو تھوڑا سا تھا اور تعداد اتنی شمار کر دی تو بڑھتے بڑھتے تو ذرہ ذرہ بھی نہ ملے گا، لیکن یہ دنیا کا خزانہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین قادر مطلق کے خزانے ہیں جو لامحدود ہیں۔ اس پر سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو ثواب آپ نے بخشا ہے سب کو، آیا وہ تقسیم ہو کر بٹے گا یا سب کو پورا پورا ملے گا؟ سب نے یہ لکھا ہے کہ وہ ثواب اللہ تعالیٰ سب کو پورا پورا عطا فرمائیں گے، اور جتنا ان سب کو ملا ہے اتنا مجموعہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ نے دوسروں کا بھلا چاہا۔ سمجھے بات کو؟ بعض آدمی علم نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں جی میں اپنے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے لیے تو کرے نہ کرے وہ تو آٹومیٹک ہو ہی جائے گا آپ کے لیے، ضرورت تو دوسروں کے لیے کرنے کی ہے جو بیچارے بہت زیادہ مستحق ہو گئے۔ بھائی آپ جب نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ کو تو آٹومیٹک ثواب مل گیا، اب آپ اس کو منتقل کر دیجیے کہ دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے اور اس کے بھلے کے ساتھ آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے کی رکھنے کی فکر نہ کیجیے۔ ایک صاحب تھے، ان کا میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی فاتحہ کرایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تو اپنی فاتحہ خود ہی کرا کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے حضرات ایسے جن کی ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے، آپ نے فرمایا کہ جب تم مغفرت کی دعا کرو تو اپنے سارے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اور جو شخص یہ دعا کرے گا اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حق میں قبول فرمائیں گے اور ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور اس طرح وہ حضرات جن کے کوئی دعا گو نہیں اور جن کے لیے ایصال ثواب کرنے والے کوئی نہیں، آپ ان کے جو ہے والی وارث بن جائیں گے کہ آپ ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے، تو ایسی صورت میں انہیں بھی کتنی مسرت ہوگی کہ ہمارا بھی مسلمان بھائی کوئی موجود ہے دنیا کے اندر کہ وہ ہمیں بھی بھیجتا ہے، ان کو بھی مسرت اور خوشی ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے دعا کیا کرو، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ جتنے بھی وفات پا چکے اور جتنے زندہ ہیں سب کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ رب العالمین جو جا چکے ہیں ان کو پہنچوا دیتے ہیں، جو موجود ہیں بلکہ آئندہ قیامت تک کے لوگوں کو بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، ان کا حصہ ان کو پہنچتا رہے گا، آپ کا جو ثواب بہت ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ اس طرح سے کر بھلا اور ہو بھلا، دوسروں کا بھلا چاہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا بھی بھلا کر دیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ ظاہر ہے کہ اولاد تو ہیں، ہمارے ماں باپ بہت سو کے حیات ہیں، بہت سو کے چلے گئے، تو اس لیے ماں باپ کے لیے ضرور خیر کی دعا کرتے رہیں اور ایصال ثواب کرتے رہیں، اور اس طرح سے ان کی مغفرت کے لیے برابر دعا کرتے رہیں۔ اگر ماں باپ جیسے زندہ ہیں ان کے ساتھ ہی اس میں سلوک کرنا چاہیے، اور اسی طرح ماں باپ کے دوست ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو بہت خوش ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت آمنہ کا وصال تو جلدی ہو گیا کہ آپ چھوٹے ہی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آیا کرتی تھی، کپڑا بچھاتے تھے، کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے، اور باغ ہو جاتے
تھے کہ میری ماں آئی ہے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی سہیلیوں کا پتہ چلتا تو ان کے ساتھ بھی بڑا ہی اچھا سلوک فرمایا کرتے، تو حکم فرمایا کہ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ میں ملنا جلنا اچھا رکھو۔ اس کے لیے یہ تعلیم آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی تعلیمات میں ملے گی، دوسری جگہ نہیں۔ ایک لطیفہ ہے جو آپ کو اس سے پہلے بھی سنا چکا، ایک والد مرنے لگے تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم بہت خیال رکھنا، زندگی میں اچھی طرح سے وقت گزارنا، لوگ تم سے ملنے آئے تو تم اس بات کا بڑا خیال رکھنا کہ کسی اونچی جگہ بیٹھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بہت میٹھی بات کرنا اور نرم بات کرنا، اور زندگی جو ہے بڑی سادی گزارنا کہ موٹا جھوٹا پہننا، تکلفات کے چکر میں نہ پھنسنا۔ وقت مقررہ پر ابا جی رخصت ہو گئے، بیٹے جی تھے نادان، انہوں نے گھر میں تلاشی لی تو سب سے زیادہ موٹا جھوٹا جو انہیں کپڑا نظر آیا وہ رضائی تھی۔ اب تو کمبل بھی چل گئے، اس زمانے میں رضائیاں ہوا کرتی تھی، اور اونچائی کی جگہ دیکھی تو دہلیز تو زیادہ اونچی نہیں تھی، گھر کا مکان جو تھا وہ زیادہ اونچا تھا۔ دفنانے کے بعد آ کے جو بیٹھے اوپر رضائی اوڑھ کر، تو لوگ آ رہے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، چلو بیٹے کے پاس چل کے ذرا تعزیت کر کے آئے۔ بلا لیا جاتا ہے اندر، وہ اوپر بیٹھے ہوئے، چڑھے ہوئے، ٹنگے ہوئے، سلام دعا کرتے ہیں، آپ اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں، نیچے بٹھا دیا، بیٹھے غریب نیچے، وہ اوپر ٹنگا ہوا ہے۔ بہت غم ہوا، بڑا صدمہ ہوا، بھائی بڑے اچھے آدمی تھے آپ کے والد۔ اب وہ جناب جواب میں نرم اور میٹھی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ گڑ، کبھی کہہ دیتا ہے روئی۔ اب جو بھی آ رہا ہے دیکھ کے حیران ہو رہا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے کہ رضائی اوڑھے بیٹھا ہے سڑی گرمی، اور نیچے دنیا بیٹھتی ہے، بیچ میں بیٹھتے ہیں، کوئی تسلی دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، یہ اوپر مچان پہ ٹنگا بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہر آدمی حیران پریشان، اور کوئی بھی بات کرو تو آدمی کو اس کا معقول ہی جواب دیتا ہے، یہ گڑ اور روئی کرتا ہے کیا ہے۔ بالآخر ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ قصہ کیا ہے، کچھ ہمارے بھی تو سمجھ میں آ جائے کہ تم وہاں اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے کیٹو کے اوپر اور ہمیں یہاں بٹھا دیا، یہ قصہ کیا ہے، اور یہ رضائی تم نے اوڑھ رکھی ہے سڑی گرمی میں۔ اور جب ہم بات کریں کوئی جو آ رہا ہے کوئی تسلی دیتا ہے، تعزیت کرتا ہے، تم روئی اور گڑی کہتے ہو، کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا جی میں اپنے والد صاحب کی وصیت کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ موٹا جھوٹا پہننا، تو میں نے دیکھا کہ گھر میں اس سے زیادہ موٹا کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ تم گھر کے فرد اور سرپرست ہو جاؤ گے میرے بعد تو تمہیں اونچے مقام پر بیٹھنا چاہیے، تو میں نے تلاش کیا تو مکان سے اونچی جگہ مجھے کوئی نہ ملی۔ اور انہوں نے کہا تھا جو دوست احباب آئیں بات چیت کریں تو اس نے اخلاق سے پیش آنا اور ان کو میٹھی بات کہنا اور نرم بات کہنا، تو میں نے غور و فکر کیا تو روئی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہ پائی اور گڑ سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے کہا جو حقوق میں چلو سارے واپس چلو، اس کے بعد کیا تعزیت کرنی؟ تو ایسی اگر نکمی اولاد ہو کہ کسی لائق نہ ہو تو وہ تو معاملہ بالکل چوپٹ کر دے گی۔ ایک صاحب کو اور اس پر یاد آیا کہ بیوی تھی، وہ کہنے لگی میرے ابا جی کا خط آیا ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، میں گھر چلی جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں جاؤ تو صحیح، لیکن ذرا خیال رکھنا کسی بھاری چیز کو قابو میں کر لینا، میں تو چھٹی ملے گی، جب آؤں گا تم پہلے پہنچو اور دیکھ بھال رکھو، اور جو بھی بھاری چیز ہو وہ قابو میں کرنا، کیونکہ وہاں پہ تو چھینا جھپٹی ہو جائے گی ان کے مرتے ہی۔ یہ جو تھی یہ چلی گئی اور جا کے دیکھا تو والد صاحب کی حالت مزا کی تھی، انتقال ہو گیا، گھر میں دیکھا بھاری چیز، بالآخر سمجھ میں آ گیا کہ سل بٹے سے زیادہ تو بھاری کوئی اور چیز نہیں ہے، اس نے جناب وہ رکھ لیا۔ شوہر میاں بڑے خوش ہوئے کہ بھائی کام بن جائے گا، ظاہر ہے سسر صاحب کو جانا تو ہے ہی دنیا سے۔ اب اس کے بعد
ان کے پاس اطلاع آئی کہ ان کا فلاں تاریخ کو انتقال ہو گیا، اب یہ بیچارے چھٹی کی کوشش میں لگے رہے، چھٹی ملی اور گئے وہاں جا کے رسمی رونا دھونا ہوا، سب ہو گیا۔ اس کے بعد جب فرصت ملی اور تنہائی ہوئی تو پوچھا کہ کوئی بات سمجھ میں آئی تمہارے اور تم نے کچھ کام کر لیا کہ نہیں؟ بیگم جو بات کہی تھی وہ بھی یاد رہی؟ جی ہاں میں خوب یاد رکھ کے لائف پلے سے باندھ لیا تھا۔ تو کیا چیز قابو میں کری؟ بھاری سے بھاری کہنے لگی کہ میں نے بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے صرف بچہ قابو میں کر لیا۔ تیرا سچا ناس و کم بخت صرف بچے کو کیا سر میں مارے گی؟ یعنی جو کام کی چیز تھی وہ تو کوئی تم نے پکڑی نہیں۔ تو جب آدمی کی عقل کام نہ کرے تو وہ اس طرح سے بے وقوفی کر جاتا ہے کہ نقصان بھی کرتا ہے اور بدنام بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد جو ہے وہ اچھی ثابت ہو، پھر ماں باپ کے لیے بہت ہی نافع ہے۔ نیک کام کرنے والے یہ بہت ہی زیادہ نیک نام ہوتے ہیں، اور آدمی کوئی کچھ بھی نہ کہے، نیکی کرتا رہے۔ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے ماں باپ بھی بڑے اچھے تھے اور ان کی تربیت بڑی اچھی ہے کہ ان کی اولاد نیک ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ماں باپ کا حق ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کے لیے دعا خیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر جتنی زندگی دنیا کی ہے زندگی آدمی کو مل جائے جتنی زندگی دنیا کی ہے، اور وہ اپنے ماں اور باپ کا حق ادا کرنے کے لیے شب و روز لگا رہے، تو سچ بات یہ ہے کہ ایک حصے کا بھی حق ادا نہیں کر سکے گا اپنے ماں باپ کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جب حق ادا نہ کر سکے تو لگانا رہے، لگے رہے، برابر دعا خیر کرتے رہیں۔ اور زندہ ہے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، خوب ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان کے ہاتھ چومیں، ان کی پیشانی چومیں، اور موقع ہو تو پاؤں چومیں، اور اس طرح سے ان کے ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر پر پھروائے، سینے پر پھروائے، ان کے دل کو باغ باغ رکھے، اس لیے کہ اگر ماں باپ کا دل چکنا چور ہو گیا یا میلا ہو گیا تو اس صورت میں پھر اس آدمی کی زندگی تلخ ہی تلخ ہے، نہ یہاں سکون ملے گا، نہ برزخ میں ملے گا، نہ آخرت میں ملے گا، اور سخت معاوضے میں رہے گا۔ اس پر اللہ کی سخت گرفت ہوتی ہے کہ جو نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرے، اور اگر کسی سے بھی گستاخی ہو چکی ہو اور ماں باپ زندہ ہوں، فوراً چاہیے کہ وہ ان سے معافی مانگ کر بالکل پاک و صاف معاملہ کر لیں، تاکہ ماں باپ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا سا اور مضمون سن لیجیے، اس کے بعد یہ پھر ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مر جاتی ہے تو اس کے عمل بھی ساتھ ہی ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، بجز 3 کاموں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع جاری رہے، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ آدمی نیکی کا کوئی کام کر جائے، کنواں کھدوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، اور اسی طرح سے سرائے بنوا دی، اور نیکی کے کام جو ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، ہسپتال بنوا دیا، کسی کو قرآن پاک دلوا دیا، کسی کو قرآن پاک یاد کرا دیا، کسی کو دین کی بات سکھا دی۔ غرض یہ ہے کہ اس طرح سے نیکی کا کام جو جاری رہنے والا ہے وہ صدقہ جاریہ کر گیا، تو جب تک وہ کام جاری رہے گا برابر ثواب جو ہے وہ پارسل ہوتا رہے گا۔ جس آدمی نے کنواں کھدوا دیا، سبحان اللہ، کیا کہنا، کتنا خیر جاری رہتا ہے، دنیا زمانے کے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ مسجد بنوا دی، کتنے آدمی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور کب تک ہے جو وہ چلتی رہتی ہے، اور اس طرح اس کے حصے میں اجر و ثواب آتا ہے۔ مدرسہ قائم کرا دیا، ایک دین کا باغ لگوا دیا،
اور اس طرح سے جنت میں وہ پھل کھاتا رہتا ہے اور یہاں جناب وہ برابر جاری رہتا ہے. تو صدقات جاریہ نیکی کے کام. اور اسی طرح علم کہ اس سے دوسروں کو نفع پہنچایا اور وہ نفع آگے برابر پہنچ رہا ہے, پھیل رہا ہے. جس طرح چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے, روشنی بڑھتی جاتی ہے, اسی طرح سے علم جو ہے یہ بھی ایسا زبردست صدقہ جاریہ ہے کہ علم سے آدمی دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. جب تک یہ علم کا نفع جاری رہے گا اس کو اجر و ثواب ملتے رہیں گے. مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کو نماز سکھائی, کسی کو کلمہ طیبہ سکھایا, کسی کو اچھائی کی بات سکھائی اور اس نے عمل کیا, اس نے دوسرے کو بتائی, جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ اجر و ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہے گا. سب سے زیادہ جو ثواب پہنچتا رہتا ہے ہر لمحے ہر آن وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے صدقہ جاریہ ایسا فرما دیا ہے امت کے اربوں افراد جو ہے وہ عمل کرتے رہتے ہیں اور اس طرح ہر لمحے جو ہے صدقہ جاریہ برابر جاری ہے. اور کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں نیکی کا کام نہ ہو رہا ہو, تو اس لیے آدمی نیکی کے کام میں اس طرح سبقت لے جائے, دین کا کام جو ہے دوسرے کو پہنچائے اور اس طرح سے باعث اور ذریعہ بن جائے. یہ ائمہ دین, محدثین, صحابہ کرام, فقہاء, بزرگان دین, ان حضرات کی قبروں کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت جو ہے وہاں نور اور ثواب پہنچتے رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ دین پھیلا کر گئے. اور ان کے شاگرد اس وقت تو یہ حالت ہے حضرت انسان کے بس میں تو نہیں کہ وہ شمار کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کے فیوز کو جاری کرا دیا. حفظ کرانے والے استاد حفظ کراتے ہیں, اس کے بعد وہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. استاد بنتے ہیں, شاگرد بنتے ہیں, شاگرد در شاگرد چلتے ہیں اور اس طرح سے استاد ہیں کہ دنیا سے کب کے چلے گئے اور ان کی قبر میں جو ہے برابر جو ہے ثواب پہنچ رہا ہے. اور اسی طرح نیک اولاد کہ جو نیک اولاد ہے نیکی کا کام کرتی ہے, اس طرح ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص سے مت کاٹ جو تیرے باپ سے ملتا تھا, یعنی اس سے تعلقات ختم نہ کر کہ تو اس سے اپنا نور گم کر لے گا, کیونکہ تیری محبت تیرے والد کی محبت ہی شمار ہوگی. کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے دربار نبوت میں عرض کیا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں, کیا ان کا حسن سلوک میرے ذمے ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ فرمایا ہاں, ان کے لیے استغفار کرنا, ان کے وعدوں کو پورا کرنا, ان کے دوستوں کا اکرام اور عزت کرنا اور اس رشتے داری کا لحاظ رکھنا جو انہی کی وجہ سے قائم ہے. دعا فرما لیجیے, اے الہ العالمین آپ بڑے ہی کریم ہیں, آپ نے ہمیں وجود عطا فرمایا اور روحانی بھی اور مادی بھی نعمت عطا فرمائی, اور یا اللہ ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی. اے الہ العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کے حق میں نیک اولاد ثابت فرما دیجیے, ہمارے ماں باپ کے لیے ہمیں سال ثواب کی خوب توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کے بھی ماں باپ زندہ ہے انہیں عمر سلام عطا فرمائیے, عافیت دائر عطا فرمائیے اور سلامتی نصیب فرمائیے, اور ان کے اپنے ماں باپ اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے اور ماں باپ کو بھی محبت کرنے والا بنا دیجیے. اور ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ کی دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے, ان کے درجات بلند فرمائیے, ان کی قبروں سے کشادہ فرمائیے, نور سے پر فرمائیے. اور یا اللہ ہم نے چاہے کہ ماں باپ کو سرور راحت اور سکون نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اور ہم نے چاہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کیا, یا اللہ ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ فرمائیے. ان کی تمام خطائیں جو کچھ بھی زندگی میں ان سے جان کر ہوئی یا بھول کر ہوئی سب معاف فرما دیجیے اور گناہوں کو بالکل صاف و صاف فرما دیجیے, اور جو کچھ بھی نیکیاں کی سب کو شرف قبولیت کا فرمائیے. یا اللہ ان کے درجات کو ان سے بلندر فرمائیے, اور یہ فیض اور صدقہ یا اللہ اس کو جاری ہی جاری فرما دیجیے. ہم نے چاہے تو اولاد تک دین کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائیے, دین کا خادم بنا دیجیے, اور ہمیشہ ہمیں بھی ہماری اولاد اور اولاد کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے. اے الہ العالمین اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائیے. رب ارحمہما
صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے الہ العالمین قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے کامل مشابہت نصیب فرمائیے ظالم اور مظلومین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے تین اسلام پر چلنا آسان فرمائیے نیکی ہم کو خوب کرا لیجیے اور جب تک زندہ رہے اسلام پر قائم قائم رکھیے جب تک کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہے عزت کی موت عطا فرمائیے اور یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے اے الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو ایثار ثواب کی توفیق عطا فرمائیے اور اے الہ العالمین حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی کو حق ادا فرما دیا تعلیمات ساری پہنچا دی آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائیے اور کائنات میں جتنے ذرات ہیں ایک ایک ذرے کے بدلے کروڑ بار صلاۃ و سلام نازل فرمائیے آپ پر بھی تمام پیغمبروں پر تمام امہات المومنین پر تمام صحابہ کرام پر تمام صحابیات پر تمام محدثین پر تمام مفسرین پر تمام فقہاء پر تمام علماء پر تمام علماء پر اور تمام بزرگان دین پر تمام مشائخ پر تمام استاد دین پر تمام خدام دین پر اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پر اور الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیے ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مہارت بنا دیجیے یا اللہ اپنے عذابوں کا ہم سے ٹال دیجیے ہم امان قائم فرما دیجیے مسلمانوں میں اور انسانوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائیے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائیے تمام رذائل سے بچا لیجیے تمام رذائل کو محفوظ فرما دیجیے اے الہ العالمین سلامتی اور عافیت سے اتار دیجیے اے الہ العالمین تمام شرور اور فتنے سے ظلم و زیادتی سے اور قتل و قتال سے یا اللہ بچا لیجیے اور تمام گمراہوں کو ہدایت کا فرما دیجیے اے الہ العالمین حادثات اور صالحات میں جتنے حضرات بھی وفات پا چکے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجیے اور جتنے زخمی ہیں اور بیمار ہیں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے اے الہ العالمین تمام تندرستوں کو تندرستی سے نجات نصیب فرمائیے پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے اے الہ العالمین تمام بے روزگار حضرات کو حلال روزگار نصیب فرمائیے اے الہ العالمین حضرات کرام برابر حرمین شریفین جا رہے ہیں اے اللہ ان کی روانگی آسان فرمائیے اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ لے جائیے سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھیے اور سعادت دارین کے مالا مال فرمائیے حج مبرور اور سائل مذکور نصیب فرمائیے اور یا اللہ جب آپ کی قبر کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ لائیے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے ہمیں بھی حج مبرور اور سائل مذکور نصیب فرمائیے اور ہمیں شریفین کی حاضری اور بار حاضری نصیب فرمائیے اے الہ العالمین ہمیں گھر کی حاجت اور مراد کو پورا فرما دیجیے اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے ہمارے سارے قصور معاف فرما دیجیے ہمیشہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے اے الہ العالمین اپنی رحمت کی نگاہ فرمائیے ہم سب کو اللہ اپنا قرب تام عطا فرمائیے اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہم ہے اور قناعت پیدا نہیں ہوتی. گزشتہ جمعے کو آپ نے ایک حدیث پاک کا مضمون سماعت فرمایا کہ حرص کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو 2 وادیاں سونے کی بھر کر دے دے
اور اس میں سونا چاندی بھرا ہو تو اس کا دل چاہے گا کہ تیسری مل جائے، اور تیسری مل جائے گی تو چوتھی کا متلاشی ہوگا۔ انسان کی حرص و ہوس، اس کا علاج دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہے، اور اگر وہ اہل حرص کے پاس بیٹھے گا، ان کی باتیں سنے گا، تو اس کی طبیعت میں ایسا ہی اثر پیدا ہوگا اور وہ حریص ہوگا۔ بات یہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، اور صحبت صالح ترا صالح کنت۔ اچھوں کے پاس بیٹھیں گے اچھائی کی سوجے گی، بروں کے پاس بیٹھیں گے برائی کی سوجے گی۔ اچھے آدمی، ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی یاد آتے ہیں اور آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، اور دنیا سب چیزیں بالکل بکھیڑا نظر آتی ہیں۔ ابھی بچے کے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے دنیا کو دیکھ لیا، کہنے لگے کہ دنیا بالکل بکھیڑا ہے، جتنا بھی اس میں آدمی منہمک رہے بالآخر نتیجہ یہی ہے جو ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کو مرنے کا یقین ہو جائے، اس کو پھر ان تمام چیزوں سے لگاؤ نہیں رہتا، اور اس کو ایک ہی چیز کی فکر رہتی ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری میں لگا رہے اور اچھائیاں کرتا رہے۔ ضرورت کی مقدار میں انسان دنیا کو اپنا لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ روزانہ ہائے ہو کا قصہ رہے اور اس طرح سے وہ انبار لگاتا رہے، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑا موجود ہے اور اچھا خاصا ہے، لیکن اس کے باوجود نیا کپڑا جب بازار میں آئے گا تو اور خریدیں گی۔ اسی طرح مردوں کا بھی ایسا عالم ہے کہ ایک سوٹ بنا لیا تو دوسرا ہونا چاہیے، دوسرا بنا لیا تو تیسرا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے حرص و ہوس کے مرتکب جب ہو جاتے ہیں تو ہائے ہائے پھر ختم نہیں ہوتی۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میں یہ سب کچھ جمع کر کے کس کے لیے جاؤں، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے کھا پی لیا وہ برابر کر دیا، اور جو پہن لیا وہ پرانا کر دیا، اور جو جمع کر کے رکھ لیا وہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، اور جو آگے بھیج دیا وہ اپنے لیے جمع کر لیا۔ آدمی سوچتا ہے جو اس کی دنیاوی لحاظ سے سوچ ہے اس طرح، پیسہ میرا، جائیداد میری، مکان میرا، اور یہ ساری چیزیں میری۔ اس میری کے چکر میں وہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے لے، اور اس کے بڑھانے کے قصے میں ہی رہتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ بالآخر ایک دن رخصت ہو جاتا ہے، نہ وہ کار اپنی رہتی ہے، نہ کوٹھی اپنی رہتی ہے، اور نہ وہ دولت اپنی رہتی ہے، ساری چیزیں وارثوں کا حق ہو گئی، پرائی ہو گئی۔ جو کچھ کھا پی لیا وہ برابر کرتا رہا، جو پہن اوڑھ لیا وہ پرانا کرتا رہا، اور اس طرح سے اپنے لیے جو آگے بھیجا وہ ہے در حقیقت اپنا۔ سمجھدار آدمی اس دنیا میں بہت کم ہے کہ جو اس نقطۂ نظر سے سوچیں کہ آخرت میں جو اپنے لیے ہوگا وہ ہے اصل اپنا۔ جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو پوری تیاری کے ساتھ نکلے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو بھی لگا دیا تاکہ وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ بزرگ تھے، مجذوب صفت کے لوگ ان کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ بادشاہ نے گھوڑا بھی اعلیٰ قسم کا لیا، ہتھیار وغیرہ سب اعلیٰ قسم کے صاف ستھرے، اور اسی طرح وہاں ٹھہرنے کے سلسلے میں خیمے وغیرہ سامان، کھانے پینے کے سلسلے میں ہر چیز جو ہے فراوانی کے ساتھ۔ اور چند دن کے لیے جانا ہوتا ہے شکار پر بادشاہوں کا۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچ گئے، خیمے گاڑ لیے،
قیام ہو گیا، انہوں نے کہا کہ حضور والا آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہر چیز کا معائنہ فرمایا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ آپ نے منتخب کی اور لے کر آئے۔ یہ تو عارضی آپ کا قیام ہے کہ تھوڑے وقت رہیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ جہاں آپ کا قیام مستقل ہے وہاں بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، اور ایک قیام آگے ہونے والا ہے۔ جب آپ نے عارضی قیام کے لیے اتنی تیاری فرمائی ہے تو اگلی جو منزل ہے وہاں کے لیے تو بہت کچھ تیاری کی ہوگی، خیمے بہت زیادہ آپ نے بنائے ہوں گے۔ کہنے لگے ابھی تو نہیں۔ کہا کہ کھانے پینے کے لیے بھی وہاں آپ نے بہت کچھ جمع کیا ہوگا، کہا ابھی تو نہیں۔ ہر چیز کا وہ سوال کرتے رہے اور ان کا جواب یہی تھا کہ ابھی تو نہیں۔ فرمایا کہ پھر آپ کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی تو وہ ہے کہ ابھی سانس نکلا اور ختم، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اور یہاں کے لیے آپ کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز آپ کی ہونی چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جس کی بصیرت کی نگاہ کام کرتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ بزرگان دین اور اللہ تعالی سے تعلق صحیح رکھنے والے حضرات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض آدمی کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے کہ پیسہ لٹاتے رہتے، نیکی کے کام میں لگاتے رہتے ہیں، ان کو کل کی فکر نہیں، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ اپنے معاملات کو اچھا کر رہے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ آج ہیں کل نہ ہوں، پھر کیا کریں گے، پھر کون پیچھے کام کرے گا، اس لیے اپنی زندگی میں جتنا بھی ممکن ہو اپنے ہاتھ سے خیرات صدقات کرتے جائیں تاکہ ذخیرہ جمع ہو جائے۔ تو اس طرح سے نیکی کے کرنے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں، نہ کسی سے کوئی ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح سے آیا اور اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے کام تجارت کے تھے اور شام کے وقت میں جو منافع آیا کرتا تھا اس کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے، اور وہ فرما دیا کرتے تھے کہ برتن بھر کر یا لب بھر کر جو ہے لوگوں کو دے دو، اللہ تعالیٰ پھر دیں گے۔ مکہ مکرمہ میں میں نے بزرگ ہستی کو برابر دیکھا اور اس دفعہ بھی ان سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کبھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کاروبار کیا ہے، لیکن باہر کے بزرگ کامل ہیں اور حرم شریف کے بہت زیادہ حاضر رہنے والے ہیں۔ جیبوں میں ان کے نوٹ بھرے رہتے ہیں اور اس طرح سے وہ لٹاتے ہیں پیسہ اللہ کی راہ میں کہ فیاض ہی فیاض ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیتے ہیں۔ ان کو کبھی یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ پیسہ میں لٹا دوں گا تو کل کو کیا کھاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ آخرت پیش نظر ہے، تو جس آدمی کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے تو وہ اپنے نیکی کے معاملے کو مقدم رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اپنی آخرت بن جائے اور آخرت میں اپنا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ تو اس لیے حرص جو ہے یہ جب پیدا ہوگی جب آدمی جو ہے حریص کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہے گا۔ ایک صاحب کا ایک دوست واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ظاہر میں تو وہ بزرگ معلوم ہوتے تھے اور ان کے پروپیگنڈے کافی تھے، لیکن جب ایک صاحب ان کے پاس بیٹھے اٹھے تو انہوں نے مسلسل انہیں یہی دیکھا کہ وہ الاٹوں پلاٹوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور اپنے تعلق والوں سے یہی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں خرید لیں گے تو اتنا اس میں پیسہ بچ جائے گا، فلاں خرید لیں گے تو اتنا بچ جائے گا، وہاں سے پھر اس کو اس طرح بیچیں گے تو وہاں وہ خرید لیں گے اور وہاں سے پھر وہ کر لیں گے۔ کہنے لگے کہ جب سنا یہ پیسے کا چکر سنا، کبھی ان سے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کی اور دین کی باتیں کرتے ہوں، آخرت کی باتیں کرتے ہوں، کبھی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب حرص و ہوس جو ہے اس کی کھوپڑی تو بھرتی نہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آدمی ہائے ہائے کرتے کرتے پھر اس کے بعد بالآخر رخصت ہی ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے ارمان بہت باقی رہ جاتے ہیں۔ اور قناعت پسند کا یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا بھی وسیع کر لو بالآخر پھر چلنا وہی 2 گز زمین کے اندر ہے۔ ارب پتی ہو گئے جب وہی کفن پہننا ہے، اسی قبر میں جانا ہے، اور لکھ پتی ہو گئے جب، کروڑ پتی ہو گئے جب،
تو اس لیے کام ایسے کرو کہ جس سے وہ قبر جو ہے اچھی منزل بن جائے اور یہاں کی زندگی بھی اچھی گزر جائے. اور ایسے حضرات سچ بات یہ ہے کہ جن کی نگاہ آخرت پر رہتی ہے وہ یہاں بھی اور وہاں بھی بڑے نفع میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یقین ایسا زبردست ہے کہ حرص ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی. بعض آدمی ایسے متوکل ہوئے، ایک بہت بزرگ ہستی گزرے ہیں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے گھر میں بیشتر فاقے ہوتے تھے. آپ کے بچے فاقوں کی وجہ سے روتے. آپ فرماتے بیٹے گھبراؤ مت، دیگیں چڑھی ہوئی، کھانا پک رہا ہے. تو بچے تعجب سے پوچھتے ابا جی گھر میں تو چولہا بھی نہیں جل رہا، آپ کہہ رہے ہیں دیگیں چڑھی ہوئی. فرماتے بیٹے جنت میں دیگیں چڑھی ہوئی. بس ابا جی بس پھر کافی. جیسے والد ویسے ہی ان کی اولاد. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا عجیب سا ہے کہ ان کے یہاں ساقے رہا کرتے تھے اور اس طرح سے مسلسل وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرا کرتا تھا. ان کے پیر و مرشد سے ایک مرتبہ آئے. بیوی نے، وہ خود تو تھے نہیں، بیوی نے محلے میں سب کے یہاں سے قرضہ منگا لیا، کہیں سے نہ ملا. کھانے میں دیر خاصی ہو گئی. بزرگ جو تھے وہ بہت ہی صاحب نسبت تھے، معاملہ سمجھ گئے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں اور بچے برابر جا آ رہے ہیں لیکن معاملہ چوپٹ ہے. بالآخر انہوں نے جیب سے پیسے نکال کر دیے اور فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور جا کے کھانا لے آؤ اور اس میں تھوڑے سے گندم بھی لے آؤ. بچے گئے بھاگے بھاگے جا کے کھانا لے آئے، کچھ تھوڑا سا پکانے کے لیے سامان اور کچھ گندم لے آئے. آپ نے ایک تعویذ لکھا اور اس کو کہا کہ ایک مٹکے کے نیچے اس کو رکھ کر اوپر سے یہ گندم ڈال دو اور والدہ سے کہنا جب بھی پکانے کی ضرورت ہو تو اس کو آج ڈال کر بسم اللہ کر کے نکال لیا کریں، آپ اس کو کبھی دیکھ نہ دیں. وہ صاحب خانہ کچھ وقت کے بعد جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ کھانا تیار رکھا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ گھر میں تو کچھ تھا نہیں. باہر گئے، اس کے بعد انہیں کھانے کو ملنے لگا. انہوں نے ایک دن پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تم برابر کھلا رہی ہو، فاقے رہا کرتے تھے، کیا حضرت پیر و مرشد آئے تھے کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک دن آئے تھے، آپ سے ذکر کرنا یاد نہیں رہا اور ایسے ایسے قصہ ہوا. بار کیب انہوں نے کہا کہ اچھا. مٹکا اٹھایا اور اس کے اندر سے تعویذ نکالا، کہا کہ اس کا مقام تو یہاں اس کو رکھو، یہ بہت اچھی جگہ ہے. اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند دوسرے حضرات ہیں، ان کو پہنچا دوں زیادہ ثواب ملے گا. اور جا کر مٹکا جو ہے وہ تقسیم کر کے آ گئے. کہنے لگے کہ یہاں لے لیں گے تو وہاں کم ہو جائے گا. ایسے ایسے حضرات بھی ہوئے. بہرحال ہم اور آپ ضرورت کے تحت جتنی بھی ضرورت ہے اتنی چیز استعمال کریں، لے لیں، خرید لیں، مذاقہ نہیں. لیکن یہ ہائے جو ہے یہ ہمیں آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گی. اور آپ کو یقین نہ ہو تو آپ بھی گھروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، آپ بھی ایسے واقعات جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ آدمی اس حرص و ہوس کے چکر میں گھر کے اندر دیکھیے تو جوتوں کے انبار، کپڑوں کے انبار، برتنوں کے انبار، ہر چیز کے انبار لگے ہوئے ہیں، برتنے کی نوبت نہیں آتی. برتنوں کے سیٹ کسی کے یہاں دیکھ لیے، بڑا قیمتی سیٹ ہے، ہمیں بھی لینا چاہیے، پیسہ اتنا ہے نہیں، چلو قرضہ کر لیں. قرضہ لے کر برتن لے لیے، اب ان کو شوکیس میں سجا رکھا ہے، تالا لگا رکھا ہے اور خود کھانا کھاتے ہیں بالکل ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں اور پانی پیتے ہیں نہایت ہی خراب گلاس کے اندر. اب وہ سجے رکھے ہیں آنے جانے والوں کو دکھانے کے لیے. ایسی صورت میں کیا فائدہ ہے؟ اور برابر رکھے 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 ہر اس کو مہینے میں ایک آدھ دفعہ کھول کر صاف کرنا پڑتا ہے اور بالآخر دنیا سے رخصت ہوئے، شوکیس وہیں رکھا رہا، برتن وہیں رکھے رہے. اگر ضرورت کے تحت آپ نے نعمت کو لیا ہے، ضرورت کی چیز کو لیا ہے، آپ اس کو برتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی گنجائش عطا فرمائی ہے، آپ اچھی چیز اگر لیتے ہیں اس کو استعمال فرمائیں۔ کوئی بھی چیز ہے، کپڑا ہے، کھانا ہے، برتن ہے، اللہ رب العالمین نے دی ہے تو اس کو استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جب ٹوٹ جائے گی اور دے دیں گے، پرانی ہو جائے گی اور دے دیں گے۔ جو رب پہلے سے دیتے چلے آ رہے ہیں، کیا اتنا بھروسہ اٹھ گیا کہ وہ آئندہ نہ دیں گے؟ اور جس آدمی کا سچ بات یہ بھروسہ اٹھ گیا، اس کا معاملہ ایسا ہی ہو گیا۔ جب اس نے اپنے رب سے بھروسے کو اٹھا لیا، رب نے کہا کہ تم جانو، تمہارا کام جانے، پھر دیکھتے ہیں تمہیں کہ تم کیسے سہارا لیتے ہو، کیسے کام چلاتے ہو۔ سخت پریشانی اور تنگی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے حرص و حوث سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن ضرورت کے تحت جو چیز لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی گنجائش دی ہے، جتنی وسعت ہے، اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیے اور لے لیجئے تو کوئی مضاعفہ نہیں، لیکن اس کو استعمال نہ کریں اور جمع کر کے رکھتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بعض وقت میں نے دیکھا ہے، آدمی نے جوتا خرید لیا، بڑا اچھا اور قیمتی جوتا، 500 روپے کا، اب پہنتا نہیں ہے، پہنے پھرتا ہے کیا؟ یہ جو اسپن کی چپلیں ملتی ہے، یہ اجی 500 روپے کا جوتا آپ کے مل گیا، آئندہ ملے نہ ملے، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھ رکھا ہے وقت بے وقت کے لیے۔ معلوم ہوا وہ سجا ہی رکھا رہا اندر، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی تاک میں لگ جاتا ہے کہ اس ظالم نے بہت چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے، دیکھوں گا کہاں تک چھپائے گا، کبھی تو چوکے گا۔ معلوم ہوا وہ صفایا کر گیا، لے کے اٹھا کے چل دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نعمت عطا فرمائی ہیں تو ان کو برتیں، اس پر شکر ادا کریں اور ہائے ہائے نہ کریں۔ اب جتنی ضرورت ہے اتنی آدمی کر لے تو بہت اچھا ہے، اور زیادہ کے چکر میں پڑے گا تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ آپ جس کو چاہیں دیکھ لیجئے کہ حضرت انسان ان پریشانیوں میں گر کر کتنی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہ بھی فیشن ہو گیا، مصیبت ہو گئی۔ پہلے حضرات ایک ایک جوڑے کو مدتوں پہنا کرتے تھے، عورتیں بھی پہنتی تھی۔ اب بھی وہ حضرات جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے نفوس کے اندر شیطنت جو ہے وہ نہیں ہے یا کم ہے، تو وہ حضرات اب بھی کپڑے جو ہیں ایک ایک مرتبہ سلوا لیے اور مدتوں پہنا کرتے ہیں، اس لیے کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے اور کپڑا جو ہے مضبوط ہے۔ لیکن زیادہ تر کچھ ذوق بدل گیا اور ہماری سوچ کا انداز بدل گیا کہ اب اس طرح سوچنے لگے کہ یہ کپڑا ایک دفعہ بنا لیا، دوسرے نے بھی بنا لیا، تو اب اس کپڑے کی وقت ختم ہو گئی، اب دوبارہ پہنیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ نہیں، اس لیے یہ وہی کپڑا رگڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر کہیں گے کوئی تو کہہ کر بیٹھ رہیں گے، ہمارا آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ لے جائیں گے ہمارا؟ بھائی ٹھیک ہے، ایک کپڑا ہے، جب اتنا کام کا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ہے تو اس کو بارہا کیوں نہ پہن لیں؟ تو اس طرح سے دنیا کی طرف دیکھنے کی وجہ سے آدمی پریشانی میں گر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بیت المقدس کی چابی لینے جا رہے تھے، اس وقت ساتھیوں نے کہا، سنا، بہت زیادہ خوشامد کی کہ حضرت کم از کم آپ ایک جوڑا نیا سلوا دیتے ہیں اور وہ پہن لیجئے، خاص اس وقت میں تو پہن ہی لیجئے جب آپ آگے جائیں گے۔ بہت کہنے سننے سے حامی بھر لی، اور اس کے بعد جب آپ نے پہنا تو فرمایا کہ بھئی مجھے تو اس نے عجب میں ڈال دیا، بے چین کر دیا، میرا تو وہی پرانا جوڑا لے آؤ جس میں مجھے سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ ان حضرات کی منجائی ایسی ہو چکی تھی کہ حرص و حوث ان کے قریب سے بھی نہیں پھٹک سکتی تھی۔ بالآخر یہی ہوا کہ آپ نے اپنا پرانا جوڑا پہنا، پیون لگا ہوا، اور پادری وغیرہ جو تھے یہ اوپر بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ وہ آدمی نہیں ہیں جن کو ہم چابی دیں گے، یہ تو اونٹ پر جو بیٹھے چلے آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بہت اچھے ہیں، اور ہم نے تو اپنی کتاب میں پڑھا تھا اور پڑھا ہے، ہماری کتاب موجود ہے انجیل،
کہ ان کے امیر آئیں گے وہ پیدل ہوں گے اور غلام ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور امیر جو ہوں گے ان کے کپڑے پیوند زدہ ہوں گے، اور یہ تو امیر اوپر بیٹھے ہیں اور غلام نیچے ہے، ان کا حساب ہے، اس لیے ہم انہیں چابی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا بھی ہے کہ ہمارے امیر ہیں کون؟ کہا وہ جو اوپر بیٹھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے۔ کہا کہ ہمارے امیر تو وہ ہیں جو نیچے چلے آ رہے ہیں پاپیادہ، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے غلام ہیں، باری ان کی تھی، انہوں نے بہت چاہا، لیکن آپ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب تمہاری باری ہے تم ہی بیٹھ کر جاؤ گے، چاہے دنیا دیکھ کر کچھ بھی کہے۔ تو وہاں چونکہ دنیا کی طرف دیکھنے کا کوئی تصور اور سوال ہی نہیں تھا، اس بنا پر وہ حضرات اپنے رب کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اس دیکھنے میں دیکھیے کہ کیسی عافیت تھی اور کیسا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رعب تھا کہ آپ جنگل میں تنے تنہا لیٹے ہوئے تھے کہ ایک ایلچی آیا، آپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگ گیا کہ یہ امیر المومنین ہے، بالکل سادہ وضع کہ تکیہ بھی نہیں ہے، ہاتھ کا تکیہ لگا ہوا ہے اور برابر میں ڈنڈی پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح سے ان کے جانور جو ہے وہ گھومتے پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور یہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قدر نہ کوئی پہرا ہے، نہ کوئی چوکی ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، اس طرح سادگی میں دیکھ کر اس کے اوپر اتنا روب آ گیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو قناعت رکھی ہے، اس قناعت میں بڑا ہی فائدہ ہے۔ ایک تو فائدہ یہی ہے کہ آدمی بکھیڑوں سے بچ جاتا ہے کہ جان مصیبت میں نہیں آتی، بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مرنے لگتا ہے تو اس کی جان ان چیزوں میں نہیں پھنستی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آئے، کہا کہ حضرت آپ جب مریں گے تو بڑی مشکل سے مریں گے، کہ آپ کی جان ان تمام اس دکان کے اندر اٹکی ہوئی ہوگی، یہ دوا یہ دوا یہ دوا، ہزاروں قسم کی دوائیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا آسانی سے مر جاؤ گے؟ کہا ہم تو بڑی آسانی سے مریں گے۔ بھائی تو مریں گے کہا اور لیٹے اور ختم۔ ایسا سبق ملا کہ دکان چھوڑ کر بھاگ لیے۔ حقیقت یہی ہے کہ قناعت میں آدمی بڑا عافیت میں رہتا ہے، نہ زیادہ چیزیں ہوں گی، نہ زیادہ رکھنے رکھانے کی فکر ہوگی۔ اب تو خیر انسان ہے، ضرورت کی وہ ہے، آدمی اپنی ضرورت کے تحت اتنا مختصر حساب کتاب رکھتا ہے تو اس میں اس کو اتنی عافیت رہتی ہے کہ لینے دینے کے جھگڑے ہی نہیں۔ بعض حضرات ہیں زمین پر سوتے ہیں، وہی ان کا بستر ہے، وہی ان کا مصلی ہے، وہی ان کی آرام گاہ ہے، وہی ان کی سب کچھ ہے، اور وہی کتب خانہ ہے وغیرہ۔ تو اس طرح سے جتنی سادگی رہتی ہے اور جتنی قناعت طبیعت میں ہوتی ہے اتنا ہی آرام رہتا ہے، اور ہائے ہائے کرنے کی وجہ سے جتنا لمبا چوڑا پھیلایا جائے اتنی ہی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ قناعت جو پیدا ہوگی، یہ پیدا ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے۔ جن حضرات نے اپنے آپ کو دوسروں کے پاس محبوس رکھ کر اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر قناعت کا خوگر بنایا ہے، انہی کے پاس بیٹھ کر بعد کے لوگ جو ہے وہ اپنے کو قناعت کا خوگر بنا سکتے ہیں، اور اس طرح سے کھانے میں، پینے میں، رہن میں، سہن میں، ہر چیز میں قناعت پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح سے حضرت انسان کی زندگی نہایت ہی آسودہ گزرے گی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر حیثیت دی ہے تو آپ اس سے گر کر استعمال کریں، ایسا بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، صاحب حیثیت تھے، دیکھا کہ بہت ہی زیادہ آگے پڑے تو اس پر فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے، البتہ غرور و تکبر نہ ہو، یہ یقین کر کے کہ یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دی، ایسی صورت میں غرور و تکبر سے بچ جائے گا، اور دوسروں سے اپنے آپ کو فخریہ آگے پیش کرنے کی کوشش نہ کرے کہ دوسرے دیکھے تو یہ کہیں کہ جی یہ تو فلاں سے بڑھ گئے، تفاخر کی کیفیت نہ ہو، اور جہاں کہیں تفاخر آ گیا اور تکبر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بال بن جائے گی اس کے لیے۔
آدمی تکبر میں مبتلا ہو گیا، جب تفاخر میں مبتلا ہو گیا، جب وہ ایک ایک چیز اس کے لیے عذاب کا باعث ہوگی اور اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حرص و حوث سے محفوظ رکھیں اور قناعت نصیب فرمائے۔ اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے نیک بندوں کے حالات پڑھیں سنیں اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھے اٹھیں، تو اس صورت میں پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر حرص کے اور حوث کے پتلوں کے پاس بیٹھیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کتنے ہی نوجوان لڑکے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں تو وہ منصوبے بناتے ہیں کہ اس طرح سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ رات اور رات میں لکھپتی اور کروڑپتی ہونے کی سوچتے ہیں۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ محنت مزدوری کرتے رہیں گے، ترقی ہو گئی تو سبحان اللہ اور نہ ہوئی تو سبحان اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ آپ کے مکان میں چور داخل ہو گیا، سارے آپ کے برتن وغیرہ باندھ لیے اور لے کر چلا گیا۔ ساتھ میں جب جانے لگا آپ بیٹھے ہوئے تہجد پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ ارے بھلے مانس، تو نے یہ سارا سب کچھ تو جمع کر لیا لیکن اصل پونجی تو تجھے ملی ہی نہیں۔ وہ بڑا شرمندہ بھی ہوا، لیکن سوچا کہ جب آدمی خود ہی دے رہے ہیں تو اس سے اچھا اور کیا موقع ہوگا فائدہ اٹھانے کا۔ آپ نے اپنے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایک پوٹلی دی، وہ بھی دے دی۔ آپ نے جب وہ چور چلا گیا تو فرمایا الحمدللہ، اپنے دل کو میں نے ٹٹول کر دیکھا تو میرے دل میں مال کی اور سامان کی کوئی محبت نہیں، کوئی غم نہیں ہوا، الحمدللہ کہا۔ چور تھا، بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ ان کا سامان گیا اور انہوں نے رپورٹ وغیرہ بھی نہیں کرائی اور اٹھا کر پوٹلی بھی دے دی مجھے پیسوں کے ساتھ۔ کچھ عرصے انتظار کے بعد اس نے تھوڑا تھوڑا سامان بازار میں لانا شروع کیا اور کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتا تھا بیچنے کے لیے۔ وہاں سے اللہ کی شان ہے کہ حاجی صاحب کا کوئی مرید گزرے دیکھے تو کہے کہ یہ تو ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس کٹورا تھا، ایسا کٹورا یہ بک رہا ہے، حاجی صاحب کا سامان چوری ہو گیا، چلو یہ کٹورا خرید لوں اور اس کو لے جا کر حاجی صاحب کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا۔ اس نے خرید لیا اور اس کے بعد لے کر آیا، حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ ہدیہ قبول فرما لیا، اس کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ کچھ وقت گزرا اس طرح سے کرتے کرتے آپ کی تقریباً ساری چیزیں واپس آ گئیں۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ ان کو اٹھا کر صاف کرتے اور فرماتے الحمدللہ۔ کسی مرید نے آپ کا یہ سارا مضمون سنا، کہا کہ حضرت جب آپ کا سامان چوری ہو گیا اور گھر خالی ہو گیا جب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور جب آ گیا تو پھر آپ مصروف ہو گئے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ فرمایا کہ بھائی ہم تو اللہ میاں کے ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ میاں کی، جب تک وہ چاہتے ہیں کسی کے تصرف میں دے دیتے ہیں۔ ہمارے تصرف میں رکھا، ہمارے ذمہ خدمت لگا دی کہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہو، صفائی کرتے رہو، ہم نے کہا الحمدللہ آپ کی عطا ہے۔ جب انہوں نے کہا ہم تو غلام ہیں، بندے ہیں، کوئی حق نہیں کہنے سننے کا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی اس ملکیت کو دوسرے کی ملکیت میں دے رہے ہیں، مال کی سامان کی، ہم نے کہا الحمدللہ جیسے مالک راضی۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری ملکیت میں پہنچا دیا، ہم نے کہا الحمدللہ کہ آپ کی مرضی ہو رہی ہے، ہمیں دوبارہ دلوا رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کا حکم، تو بندہ تو حکم کے تابع ہے۔ تو بات سچ یہی ہے۔ فرمایا کہ قلب کو میں نے ٹٹول کر دیکھا لیکن الحمدللہ کہ دنیا کو اس کے اندر نہیں پایا اور دنیا کی محبت کو اس میں نہیں پایا، اس میں اللہ کی محبت کو پایا۔ اور جب اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو حضرت انسان پھر اس حرص و حوث سے نکل جاتے ہیں۔
دعا فرما لیجیے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اچھی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہمیشہ ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائیے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین آپ نے ہمیں ہر طرح کی روحانی بھی اور مادی بھی نعمت عطا فرمائی ہے. قدر کی توفیق عطا فرمائیے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے اور ہمیشہ شکر کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ناقدری اور ناشکری سے بچا لیجیے. یا اللہ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اس پورے ایمان سے ہمارے قلوب اور دماغ اور روح کو منور فرمائیے. یا اللہ ہمیں تمام رضائل سے بچا لیجیے, تمام فضائل سے موصوف فرما دیجیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مشابہت نصیب فرمائیے. ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہمارے دلوں میں ایسی عظمت اور محبت پیدا فرمائیے کہ ہمیں آپ کا سچا اور پکا اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی غلام بنا دیجیے. آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. ظالمین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچا لیجیے. ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے سے بچائیے. یا اللہ ان کے معاملات میں یا اللہ غصے سے بچا لیجیے اور ہمیشہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. دین کا خادم بنا دیجیے, دین کا حافظ بنا دیجیے, دین کا محافظ بنا دیجیے, دین پر عمل کرنے والا, دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے. یا اللہ اس زبان میں تاثیر پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے دین کا خوب کام لے لیجیے. یا اللہ دین کا سچا خادم بنا دیجیے. اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے, اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجیے, اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے, اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین امن و امان قائم فرما دیجیے. سلامتی اور عافیت کو اتار دیجیے. عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیجیے. یا اللہ ظلم و زیادتی سے اور تمام شرور اور فتنوں سے, شر و فساد سے سب کو بچا لیجیے. یا اللہ مسلمانوں میں اور انسانوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائیے. اور یا اللہ اپنا کرم فرمائیے, تمام عذابوں کو ہم سے ٹال دیجیے. اور یا اللہ دشمنان ملک و ملت کے شر سے سارے مسلمانوں کو اور انسانوں کو بچا لیجیے. پاکستان کو استحکام نصیب فرمائیے, داخلی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائیے. اے الہ العالمین قدم قدم پر خیر فرمائیے. تمام مرضی اور تمامی آفات سے, مرگ مفاجات سے, حادثات اور سانحات سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رہے اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. ہم سب سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ میری مغفرت فرمائیے, میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے, میرے بھائیوں کی مغفرت فرمائیے, میرے ماں باپ اور آبا اور اجداد کی اور ننیال والوں کی, ددیال والوں کی اور تمام عزیز و اقارب کی سب کی مغفرت فرمائیے. تمام اساتذہ کی, تمام بزرگوں کی, مشائخ کی اور حضرت پیر عمر سید عارف اللہ جناب ذات محمد صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اور تمام میرے دوست احباب کی, ان کے متعلقین کی, ماں باپ کی, عزیز و اقارب کی, تمام نمازیوں کی, ان کے متعلقین کی اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی, احیاء اور اموات کی اور جتنے بھی حجاج کرام یا اللہ مدینہ منورہ کے راستے میں وفات پا چکے ان کی بھی اور تمام اگلے پچھلے مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجیے. سب سے درگزر فرما دیجیے. کسی بھی بات پر نہ یہاں معاوضہ فرمائیے, نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے, نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے. سب درگزر ہی فرما دیجیے اور صاف و صاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین سرخرو فرما دیجیے, رسوائی سے اور ذلت سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین ہمیں آپ کے روبرو کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. بس ہم سے تو درگزر ہی فرما دیجیے, سوال ہی نہ فرمائیے اور بغیر حساب کتاب کے یا اللہ جنت میں داخل فرما دیجیے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رعیت اور رفاقت نصیب فرمائیے. آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے. آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے. آپ کے عہدے کوثر سے خوب تیرا فرمائیے. کل طرح سے گزرنا آسان فرمائیے.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائیے، اے الہ العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، اور اے الہ العالمین خاص طور سے سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور بار بار نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین تمام تندرستوں کو تندرستی سے نجات نصیب فرمائیے، تمام مغروب حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے، تمام مسافروں کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچائیے، تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، حق و غلبہ عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے الہ العالمین تمام اہل باطل کو نیست اور نابود فرما دیجیے، ہر طرف حق کی سزا کو بلند فرما دیجیے، اے الہ العالمین ہم سے بھی دین کا خوب کام لیجیے اور ساری زندگی اسی میں لگائے رکھیے، اور جب ہمارا آخر ہو تو یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی میں فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اے الہ العالمین اپنا قرب دام عطا فرما دیجیے، اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔